علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ جی میری آواز آپ کو آ گئی؟ مجھے آپ سن رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں یہ کہا تھا کہ یہاں پر فہاہنا مقامان، یہاں پر دو باتیں ہیں جو بیان کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان الاعمال غیر داخلۃ فی الایمان، کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں۔ اعمال الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ اس کے متعلق تقریباً 4 دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو بیان کرنے کی ہے کہ ایمان لا یزید ولا ینقص، ان الایمان لا تزید ولا تنقص، کہ ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا۔ تو آج کے سبق میں یہ دوسری جو بات ہے کہ ان حقیقت الایمان لا تزید ولا تنقص، کہ نفس ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، اس پر آج کے سبق میں گفتگو کرنی ہے۔ ہاں جی، تو ایمان جو ہے اس میں کمی اور زیادتی ہے یا نہیں ہے، اس کے متعلق ایک بات تو آپ پہلے سے پچھلے اسباق کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ جو لوگ عمل کو ایمان کا جز اور حصہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان اور عمل بالارکان۔ تو جو لوگ عمل کو ایمان کا حصہ کہتے ہیں ان کے نزدیک ایمان میں کمی زیادتی ہے، کیونکہ عمل ایمان کا حصہ ہے۔ تو اعمال میں کمی زیادتی ہوتی ہے، انسان کوئی عمل کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے، تو ان کے نزدیک ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور طائفہ ماتوریدیہ، یعنی حضرت ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مسلک کے مطابق اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے۔ جب داخل نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ حقیقت ایمان، نفس ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ تو ان کا مسلک کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا، حنفیہ کا اور ماتوریدیہ کا، کہ ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ اس پر متعدد دلائل پیش کرنے ہیں آج کے سبق میں کہ ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک دلیل یہ پیش کی کہ ہم پہلے بتا چکے کہ التصدیق القلبی، کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اور تصدیق قلبی جو ہے وہ اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی، چاہے جب کسی شخص کو تصدیق قلبی جس کو حاصل ہو گئی وہ مومن ہے، اب وہ عبادات طاعات وغیرہ کرے یا طاعات نہ کرے اور معاصی کا ارتکاب کرے، تصدیق تو ہر حال میں باقی ہے اس کے دل میں۔
تو لہذا وہ مومن ہے۔ تو ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، اور تصدیق قلبی جس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ عبادت کرے یا نہ کرے، کیونکہ عبادات ایمان کا حصہ نہیں ہے، معاصی کرے تب بھی وہ اپنے اسی تصدیق قلبی اس کے حال پر قائم رہتی ہے، لہذا اس میں کمی زیادتی بالکل نہیں آتی۔ اب رہا یہ سوال کہ قرآن پاک میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جن آیات میں کہا گیا ہے کہ ایمان کی زیادتی ہوتی ہے، بہت ساری اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اہل ایمان کے جب ان کے سامنے اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وزادتہم ایمان، اور ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جن میں ایمان میں زیادتی اور ایمان میں اضافہ کا ذکر آیا ہے۔ تو جب قرآن پاک میں آتا ہے کہ ایمان میں زیادتی ہے اور زیادتی نقصان کو لازم ہے، تو معلوم ہو کہ ایمان میں کمی بھی ہو سکتی ہے اور ایمان میں زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کی بہت ساری آیات۔ جب تم کہتے ہو کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، تو ان آیات کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ تو اب جواب سمجھ لیں جی۔ پہلا جواب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے، وہ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں پر ایمان لانے سے بندہ مومن بنتا ہے، جن چیزوں پر ایمان لانے سے بندہ کیا بنتا ہے؟ مومن بنتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ 6 چیزیں ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان۔ اور چھٹی چیز ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اچھے اور برے سب فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ 6 باتیں ہو گئی۔ اس سے آگے جو ہے والبعث بعد الموت، اس کو ملا لیں تو یہ کل 7 باتیں بنتی ہیں۔ لیکن والیوم الآخری، اس میں والبعث بعد الموت بھی آ گیا ہے ضمناً، کیونکہ قیامت کو جو مانتا ہے تبھی مانے گا جب وہ بعث بعد الموت کو مانے گا، تو یوم الآخر کے ضمن میں بعث بعد الموت آ گیا۔ تو بعث بعد الموت کو الگ سے نہ شمار کریں، کیونکہ وہ یوم الآخر کے ضمن میں آ گیا، تو 6 چیزیں ہیں۔ اور چلو اس کو الگ سے شمار کر لے تو کل کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7 چیزیں ہو گئی۔ تو یہ وہ 7 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانے سے بندہ مؤمن بنتا ہے۔ تو ایمان لانے والے کو کہیں گے مؤمن، میم کے کسرہ کے ساتھ۔ اور جن چیزوں پر ایمان لانے سے بندہ مومن بنتا ہے، جو یہ چیزیں میں نے گنوائی، ان چیزوں کو کہتے ہیں مؤمن بھی، میم کے فتحہ کے ساتھ، مؤمن بھی، یعنی ان پر ایمان لانے سے بندہ مومن بنتا ہے۔ تو مؤمن بھی کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ ساری چیزوں پر ایمان لائے گا تو مومن بنے گا، اور اگر ان میں سے کسی ایک چیز پر یا 2 پر یا چند چیزوں پر ایمان نہیں ہوگا تو وہ مومن نہیں۔ ایسی بات تو ہے نہیں کہ جی 7 چیزیں ہیں، اگر کوئی ایک چیز پر ایمان لائے تو وہ 1 نمبر کا ایمان والا ہو گیا، 2 چیزوں پر ایمان لائے تو وہ اس کا درجہ زیادہ ہو گیا، 3 چیزوں پر ایمان لائے تو اس کا درجہ اور زیادہ ہو گیا، اور 7 چیزوں پر ایمان لائے گا تو پورا درجہ ہو گیا، پورا مومن ہو گیا۔ اگر 7 میں سے 3 چیزوں پر ایمان لائے گا تو آدھا مومن ہو گیا۔ ایسی بات تو ہے نہیں۔
ان ساری چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر انکار کرے گا تو وہ مومن نہیں، اور مومن بننے کے لیے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اچھا، تو اب یہ سمجھ لیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایمان کی زیادتی والی آیات ہیں، یہ جواب یہ ہے، ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ یہ آیات کو محمول کرتے ہیں اس چیز پر کہ جو سب چیزوں پر ایمان لایا وہ ہو گیا، اس کا ایمان ہو گیا پورا، اور جو سب چیزوں میں سے کسی ایک آدھ چیز پر ابھی ایمان نہیں لایا تو وہ ہو گیا اس کا ایمان کم ہے۔ یہ صرف صورتحال حضرات صحابہ کرام کے دور میں تھی، کیونکہ اس میں ابھی مؤمن بھی کی تفصیلات آتی رہتی تھی۔ مومن بھی جن چیزوں پر ایمان لانا ہے، اب حضور پر تو وہی نازل ہوتی تھی، اور بعد میں کوئی حکم آتا تھا تو اس پر ایمان لانا پڑتا تھا، پھر بعد میں کوئی اور حکم آیا اس پر ایمان لانا، پھر بعد میں کوئی اور حکم آیا تو اس پر ایمان لانا۔ تو حضرات صحابہ کرام کے دور میں یہ بات متصور تھی کہ مؤمن بھی کے اعتبار سے ایمان بڑھتا رہتا تھا۔ جن چیزوں پر ایمان لانے سے بندہ مومن بنتا ہے، ان چیزوں پر ایمان لانے سے بندہ مومن بنتا ہے تو ان میں اضافہ ہوتا رہتا تھا نا، وہی آتی تھی اس کو بھی مانو، پھر اور وہی آ گئی اس کو بھی مانو، پھر اور وہی آ گئی اس کو بھی مانو، اس کو بھی مانو۔ تو باعتبار مؤمن بھی کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ کوئی بھی قرآن پاک کی آیت اترتی تو صحابہ کرام پہلے تو اس پر ایمان نہیں تھا نا، کیونکہ پہلے وہ آیت ہی نہیں تھی۔ جب کوئی نئی آیت اترتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تو سنانے سے صحابہ اس پر بھی ایمان لاتے، اب ان کا ایمان بڑھ جاتا۔ تو جن چیزوں پر ایمان لانے سے بندہ مومن بنتا ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ جب بھی کوئی نیا حکم، کوئی نئی آیت اترتی تو ان کی تعداد میں کیا ہوتا رہتا تھا؟ اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ جب ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا تھا تو ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ جب ایمان میں اضافہ ہوتا تھا تو اس کو قرآن پاک کی آیات میں کہا گیا زادتہم ایمانا، کہ صحابہ جب قرآن پاک کی آیات کو سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام کے دور کے بعد یہ یوں کہہ لیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب تو وحی کا دروازہ بند ہو گیا، ایمان کی تمام تفصیلات، قرآن پاک کی تمام آیات مکمل ہو گئی، اب مؤمن بھی میں کوئی اور مزید اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ جب اضافہ ہونے والا نہیں ہے تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی نیا حکم سننے سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، پھر کوئی نیا حکم سننے سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اب یہ صورتحال متصور نہیں ہے۔ تو جن آیات میں ایمان کی زیادتی کی بات ہے ان آیات کو صرف حضرات صحابہ کرام کے زمانے کے ایمان والوں پر، صحابہ پر محمول کیا جائے گا کہ ہاں ان کے ایمان میں اضافہ یوں ہوتا تھا کہ مؤمن بھی میں اضافہ ہوتا تھا تو اس پر وہ ایمان لانے سے ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا تھا۔ تو وہ آیات صرف حضرات صحابہ کرام کے زمانے اور ان پر محمول ہے۔ بعد والے جو مومن ہیں ان کے سامنے تو ساری چیزیں، پورا قرآن پاک کی تمام آیات موجود ہے، تمام احکام موجود ہیں، اور وہ 7 چیزیں جو ایمان لانا جن پر ضروری وہ بھی سامنے ہیں، تو ان پر سب پر ایمان لائے گا تو مومن ہے، اور کسی چیز پر ایمان اگر ایک چیز پر بھی نہیں ہوگا تو وہ ہرگز مومن ہی نہیں ہے۔ تو اب ایمان کی کمی زیادتی کی کوئی صورت متصور نہیں ہے۔ جو آیات میں زیادتی کا آتا ہے وہ صرف ان صحابہ کرام کے متعلق تھا۔ ایک جواب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ ہے۔ تو آیات محمول ہیں حضرات صحابہ کرام پر، اور
حقیقت ایمان میں اب کمی زیادتی نہیں ہوتی. یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر الگ الگ ان کا محمل ہے. لہذا سمجھ آ گئی. ایک تو یہ بات، ایک جواب یہ ہو گیا. بتائیے یہ جواب آپ کو سمجھ آ گیا؟ کیونکہ صحابہ کے زمانے میں یاتی فرض بعد فرض، پہلے ایک فرض اترتا اس پر ایمان، پھر اور فرض آتا اس پر ایمان، ایک آیت آتی اس پر ایمان، پھر اور آیت آتی تو اس پر ایمان. جی جزاکم اللہ. تو صحابہ کرام کے دور میں تو ایمان بڑھتا تھا. جن چیزوں پر ایمان لانا ہے، قرآن پاک کی آیات کی مثال لے لیں، فرائض کی نہ بھی مثال لیں، قرآن پاک کی آیات کی مثال لیں. قرآن پاک کی تمام آیات پر کوئی آج ایمان لائے گا تو مومن بنے گا نا. کسی ایک آدھی آیت پر ایمان نہیں ہوگا تو مومن نہیں ہوگا. صحابہ کے دور میں تو آیات ساری تھی نہیں، نئی آیت آتی تھی اس پر نیا ایمان بنتا تھا، پھر نئی آیت آتی تھی اس پر ایمان بنتا تھا، تو ان کا ایمان بڑھتا رہتا تھا. باقیوں کے متعلق یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایمان کم زیادہ ہوتا ہے. یہ ہے جواب کا خلاصہ. تو جب یہ جواب سمجھ گئے تو شارح نے اس جواب پر ایک اشکال کھڑا کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ جواب آپ کا درست ہے، لیکن اس پر ایک اشکال تو ہو سکتا ہے. وہ ہے کہ آج اگر کوئی شخص نو مسلم ہے، نیا مسلمان ہوتا ہے، تو اس نے اجمالی طور پر تو کلمہ پڑھ لیا، اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بعد میں اس کو ہم بتائیں گے نماز بھی فرض ہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے. پھر ہم اس کو بتائیں گے روزہ بھی فرض ہے. تو جیسے جیسے اس کے علم میں ان فرائض کا علم آتا جائے گا، ان پر اس کا ایمان آتا جائے گا، تو صورتحال آج بھی یہ ہو سکتی ہے ایمان لانے والے شخص کے لیے، جو نیا ایمان لائے اس پر یہ صورتحال آج بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے جیسے اس کے علم میں تفصیلات آتی جائیں گی ویسے ویسے اس کا ایمان بڑھتا جائے گا. اجمالی طور پر جب اس نے کہہ دیا کہ میں ایمان لایا ہوں تو یہ تو اجمالی ایمان ہے، اور جب اس کے سامنے تفصیل آئے گی ہاں اب آپ نے نماز بھی پڑھنی، اب آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے، اب آپ نے حج بھی کرنا ہے، اب آپ نے جو ہے وہ یہ حلال چیزیں کھانی اور یہ حرام چیزوں پر ایمان رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جب اس کے سامنے تفصیلات آئیں گی تو پہلے تو وہ اجمالی طور پر ایمان لایا، بعد میں جیسے جیسے اس کو پتہ چلے گا تفصیلات کا تو ویسے ویسے وہ ایمان لاتا جائے گا. تو یہ چیز صحابہ کے دور کی طرح آج بھی کسی نئے ایمان لانے والے شخص کے لیے متصور ہو سکتی ہے. جب ہو سکتی ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان اب بھی کم زیادہ ہوتا ہے. یہ سمجھ گئے جی. یہ اس جواب پر ایک اشکال شارح نے کھڑا کیا. اچھا جی، اس اشکال کا جواب سمجھ لیں. جواب یہ ہے کہ جناب ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جب تک کوئی بندہ ساری چیزوں پر ایمان نہیں لاتا وہ مومن نہیں. تو جب ایک نو مسلم شخص ہے وہ ایمان لایا ہے، اجمالی تو لایا نا، اور اجمال کے اندر جو تفصیلات ہیں وہ تو اس کے اجمالی ایمان کے اندر پہلے سے موجود ہیں. جب اس کو ہم نے کہہ دیا کہ ہاں جی اب آپ کلمہ پڑھ لو تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، اگرچہ اس کو فرائض کا فی الحال پتہ نہیں ہے لیکن مسلمان ہوتا ہے اجمالی طور پر. وہ کہہ رہے تھے نا کہ میں تمام سارے کا سارا وہ دین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں میں اس سب پر ایمان لایا ہوں. محمد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب وہ اجمالی ایمان لے آتا ہے تو اس کا ایمان ان ساری چیزوں پر ہو گیا بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ایمان تفصیلی کا مرتبہ کوئی ایمان اجمالی سے بڑا ہوا نہیں ہے. بات ہو رہی نفس ایمان کی، تو نفس ایمان مکمل اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ اجمالی طور پر ساری چیزوں پر ایمان لایا ہے. اب آگے اس کو تفصیلات جو ہے وہ پتہ چلتا رہے گا. ایمان تو اس کا پہلے تھا، تفصیلات تو ہم بتائیں گے عمل کے لیے. اب آپ نے نماز پڑھنی ہے، ایمان تو اس نے پہلے لے آیا تھا کہ مجھے جو بھی کہا جائے گا میں ایمان لے آؤں، میں اس کو مان لیا ہے. تو اجمالی ایمان کے اندر جو تفصیلی ایمان کی جزیات شامل ہیں وہ اجمالی ایمان سے تفصیلی ایمان کا درجہ کوئی بڑا نہیں، ہم پہلے بتا دیا ہے. لہذا اجمالی ایمان کے اندر ساری تفصیلات اور جزیات آ ہی گئی ہیں. لہذا ہم اس بات پر قائم ہیں
کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ یہ تو ہو گیا جی ایک جواب۔ دوسرا جواب، جن آیات میں زادتہم ایمان آیا ہے اس کا ایک جواب تو ہو گیا حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے۔ اس جواب پر جو اشکال ہوا اس اشکال کو بھی حل کر دیا کہ اجمالی طور پر وہ سب چیزوں پر ایمان لے، مومن بھی پر وہ ایمان لے آیا اجمالی طور پر، لہذا تفصیلات کا تو اس کے سامنے تعمیل کے لیے، عمل کے لیے اظہار ہوگا۔ ایمان تو وہ پہلے لا چکا اجمالی طور پر، تو تفصیلی ایمان کا درجہ اجمالی ایمان سے بڑا نہیں ہے۔ تو حقیقت ایمان میں کوئی کمی اور زیادتی، نفس ایمان میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی، یہ بات ثابت ہوگی۔ اب دوسرا جواب سن لیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کو زیادتی سے تعبیر کیا گیا۔ زمانہ گزرتا رہتا ہے، جیسے آج ایک شخص ایمان والا ہے، کل کو پھر ایمان والا ہے، اگلے دن پھر ایمان والا ہے، تو یہ زمانہ ہے، زمانے کا دوام۔ زمانے کا گزرنے سے اس کا ایمان پر ثبات اور دوام، تو ثبات و دوام کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ اس کا ایمان زیادہ ہو۔ ایک آدمی کا ایمان ایک دن کا، ایک آدمی کا ایمان 2 دن کا، ایک آدمی کو کلمہ لائے ہوئے 10 دن ہو گئے، ایک آدمی کو کلمہ پڑھا اور ایمان لائے ہوئے سال ہو گیا۔ تو جس کا زمانہ زیادہ گزر گیا اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا ایمان دوسرے کے ایمان سے زیادہ ہے۔ نفس ایمان زیادہ نہیں ہے، زمانہ زیادہ گزر چکا ہے۔ آپ جانتے نہیں کہ حضرات صحابہ کرام میں ان کی زیادہ شان بتائی گئی، جو والسابقون الاولون تھے، جو پہلے ایمان لائے تھے، ان کی زیادہ شان بتائی گئی۔ کیوں ان کی زیادہ شان بتائی گئی؟ اس لیے کہ ان کا ایمان پہلے کا ہے، دوسروں کے ایمان کی عمر کم ہے۔ تو نفس ایمان جن چیزوں مؤمن بھی کے اعتبار سے اس میں تو کمی زیادتی نہیں ہے، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ایک آدمی اس پر ثبات اور دوام جو ہے، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ایمان پر جو ثبات اور دوام ہے، اس کو زیادتی سے تعبیر کر دیا، اس کو زیادتی سے تعبیر کر دیا۔ اور یہ ہم اب بھی کہتے ہیں کہ انہو یزید بزیادت الازمان، زیادہ زمانے گزرنے سے اس کا ایمان کو زیادہ سے تعبیر کر دیا۔ تو یہ ہے زادتہم ایمان کا معنی۔ باقی نفس ایمان باعتبار مؤمن بھی اس میں اضافہ نہیں ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا جواب۔ اور اسی جواب کی توضیح یہ کی کہ اس لیے کہ اعراض جو ہے نا، اعراض ان میں امثال کے تجدد سے اعراض کا تجدد جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ اعراض ان کو کہتے ہیں جو اعیان نہیں ہے، جو اجسام نہیں ہے، جیسے پہلے بھی ایک سبق میں اعراض اور ذوات اعیان کی بات ہوئی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ لما انہ عرض، ایمان بھی عرض ہے، یہ اعراض میں سے ہے۔ ظاہر میں کوئی جسم تو نہیں نا ہے جس کو پکڑ کر تول لیا جائے، وہ تو ایک کیفیت ہے جو انسان کے دل کے اندر ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ عرض ہے۔ اور اعراض کے متعلق جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ گویا نیا عرض ہو گیا، نیا عرض ہو گیا۔ تو اس لیے زمانہ گزرنے کو زیادت ایمان سے تعبیر کر لیا گیا ہے۔ اچھا، ایک جواب یہ ہو گیا۔ اس جواب پر بھی ایک اشکال کھڑا کیا ہے۔ اشکال یہ کھڑا کیا ہے کہ عرض کے دوام کو، کہ اعراض جو ہے اس پر زمانہ گزرنے کو تجدد کہا جاتا ہے، تجدد کہا جاتا ہے۔ جیسے مثلا یہ کسی چیز کا رنگ کالا ہے، تو جیسے زمانہ گزرا تو کہتے ہیں وہ پہلے جو کالا رنگ تھا وہ ختم ہو گیا، نیا کالا رنگ اس کے اوپر آ گیا۔ یہ یعنی کہ وہ فلسفیانہ سی بات ہے کہ اعراض کے اوپر زمانہ گزرنے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی مثالیں دوبارہ وجود میں آ رہی ہیں۔
پہلا رنگ ختم ہو گیا، دوسرا رنگ آ گیا، پھر زمانہ گزرنے سے پہلا رنگ ختم ہو گیا، دوسرا رنگ آ گیا. تو اس کو کہتے ہیں تجدد امثال. اور تجدد امثال جو ہے اس کو زیادتی سے تعبیر کیا گیا. تو اس پر سوال یہ ہے کہ تجدد امثال کا مطلب یہ کہ ایک چیز پہلے ختم ہو گئی اس کی جگہ اور آ گئی، ایک چیز پہلے ختم ہو گئی اس کی جگہ اور آ گئی. تو کسی چیز کے انعدام کے بعد اس کا وجود، اس کو زیادتی تو نہیں کہتے. ایک چیز پہلے نہیں تھی، ختم ہو گئی، دوسری اس کی جیسی اور آ گئی، پھر ایک چیز تھی وہ ختم ہو گئی، اس کی مثل اور آ گئی. تو یہ تو کسی چیز کے انعدام کے بعد اس کا مثل جب اس کی جگہ آ جاتا ہے تو اس کو تجدد تو نہیں کہا جاتا. یہ تو وہی چیز ہے، اس کی مثل دوبارہ آ گئی ہے، پھر اس کی مثل آ گئی، پھر اس کی مثل آ گئی. تو تجدد امثال ایک چیز کے انعدام کے بعد دوسری چیز کا وجود ہے نا، تو اس کو تو زیادتی نہیں کہا جاتا. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا کہ جی ہاں، حقیقتاً اس کو زیادتی بے شک نہیں کہا جاتا، لیکن یہی جو ہے زمانے کے گزرنے کے ساتھ ہی جو اس کی عمر بڑھتی ہے، امثال بڑھتی ہیں یا نئی نئی امثال آتی ہیں، اسی کو جناب ہم کہتے ہیں کہ زیادتی سے تعبیر کیا گیا ہے. حقیقتاً اگر تو یہ زیادتی نہیں ہے. بہرحال دوسرا جواب کیا ہو گیا کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ جو ایمان کی عمر بڑھتی رہتی ہے اس کو ایمان کے اضافے سے تعبیر کیا. دو جواب ہو گئے جی. تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ ایمان میں جو زیادتی ہے آیات میں، ان آیات کو ہم محمول کرتے ہیں ایمان کے ثمرات پر، ایمان کے ثمرات اور اس کی برکات. تو جیسے جیسے آدمی عبادات کرتا رہتا ہے تو اس کے ایمان کے ثمرات اور اس کے ایمان کی برکات بڑھتی رہتی ہیں. تو زادتہم ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ان ایمان کی برکات بڑھ جاتی، ایمان کے انوارات بڑھ جاتے ہیں، ایمان کے ثمرات بڑھ جاتے ہیں اعمال کے ذریعے سے. تو یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ اعمال کے ذریعے سے ایمان کے ثمرات اور اس کی برکات اور اس کے اثرات بڑھ جاتے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے ایمان کے ثمرات اور اس کے برکات اور اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں، اور نیک اعمال کی وجہ سے ایمان کی روشنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور برے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے ایمان کی روشنی بجھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. یہ ہم مانتے ہیں. تو ان زیادتی والی آیات کو برکات اور ثمرات پر محمول کرتے ہیں. نفس ایمان جو اصل ایمان تصدیق قلب ہے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے، اس کے اثرات اور ثمرات بڑھنے کو زیادتہم ایمانا کہا گیا ہے. سمجھ گئے جی؟ اب یہ کتنے جواب ہوگا؟ ہاں جی، یہ 3 جواب ہو گئے. بعد نے یہ جواب دیا ہے، چوتھا جواب سمجھ لیں جی. چوتھا جواب یہ ہے جو بعض محققین کی طرف سے چوتھا جواب دیا گیا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں جی. یہ چوتھا جواب ہے قاضی عضد الدین جو ان کی کتاب المواقف، تو صاحب مواقف قاضی عضد الدین کا جواب. وہ فرماتے ہیں کہ یہ قوت اور ضعف کو کمی اور زیادتی سے تعبیر کیا. قوت اور ضعف باعتبار افراد کے، باعتبار افراد امت کے اعتبار سے قوت اور ضعف، کسی کا ایمان قوی ہوتا ہے اور کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے. مثلا نبی کا ایمان سب سے زیادہ قوی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس طرح درجہ بدرجہ صدیق کا ایمان، اس کے بعد شہداء کا ایمان، صالحین کا ایمان، اولیاء کا ایمان، پھر اس کے بعد عوام کا ایمان، پھر گناہ گاروں کا ایمان. تو افراد امت کے اعتبار سے ایمان میں جو قوت ہوتی ہے، کسی کا ایمان بہت قوی ہوتا ہے اور کسی کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے. تو یہ قوت اور ضعف باعتبار افراد کے اس کو زیادتی اور کمی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے.
کیونکہ ساری امت کے افراد بھی مل جائیں تو ان کا ایمان نبی کے ایمان کا مقابلہ تو نہیں نہ کر سکتا، نبی کا ایمان بہت زیادہ قوی ہوتا ہے۔ تو اس طرح درجہ بدرجہ لوگوں کا ایمان ہوتا ہے، تو افراد کے اعتبار سے سمجھ گئے جی۔ تو یہ چوتھا جواب ہے کہ بعض افراد کا ایمان دوسروں کے مقابلے میں قوت والا ہوتا ہے، اور بعض کا ایمان دوسروں کے مقابلے میں اتنا قوت والا نہیں ہوتا، ضعیف ہوتا ہے۔ جیسے پوری امت کے تمام افراد کا ایمان بھی نبی کا ایمان جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نبی کی تصدیق جو ہے وہ بہت قوت والی، اور باقیوں کی کمزور، اور باقیوں میں بھی درجہ بدرجہ۔ تو یہ قوت اور ضعف جو باعتبار افراد امت کے ہے، اس کو ایمان کی کمی زیادتی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حقیقت ایمان باعتبار مؤمن بھی، اس میں تو کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ اب کوئی نئی چیز پر تو ہم نے ایمان لانا نہیں، جتنی چیزوں پر ایمان لانا تھا لا چکے، نئی چیز پر تو ایمان لانا نہیں ہے کہ ہمارا ایمان اس سے بڑھے۔ تو اس کی ایک مثال دے دی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ رب ارینی کیف تحیی الموتى، کہ یا اللہ مجھے دکھا دو کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو، تو اللہ نے اس وقت کہا تھا اولم تؤمن، اے ابراہیم آپ کا ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا یا اللہ میرا ایمان ہے، میرا ایمان، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اب میرے دل کو دیکھ کر مزید اطمینان ہو جائے گا۔ تو ایمان میں زیادتی نہیں ہوگی، ایمان میں قوت آ جائے گی، اس قوت کو زیادتی سے تعبیر کر لیں آپ، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ولکن لیطمئن قلبی، میں اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، دیکھ کر میرا ایمان میں اطمینان آ جائے گا، یعنی ایمان میں قوت پیدا ہو جائے گی۔ اس قوت کو زیادتی سے تعبیر کر لیا ہو تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ نفس ایمان تو پہلے بھی تھا نا، اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ کا ایمان نہیں ہے، حضرت نے فرمایا ایمان ہے، بلا یا اللہ کیوں نہیں، ایمان تو ہے میرا، تو معلوم ہو کہ ایمان تو پہلے بھی تھا۔ اب ان چیزوں کو مشاہدہ کرنے کے بعد ایک اطمینان قلب حاصل کرنا تھا، اس کو قوت اور ذوق سے تعبیر کرتے ہیں، اسی کو زیادتی سے تعبیر کیا گیا ہے زادتہم ایمانا کی صورت میں۔ سمجھ گئے جی؟ یہ مسئلہ اب یہاں تک ختم ہو گیا۔ پہلے ہم یہاں تک ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے جو ایک نیا مسئلہ بیان کرنا ہے پھر اس کو بیان شروع کرتے ہیں۔ جی ترجمہ دیکھیں جی، اس کے بعد جو اگلی بات ہے اس کو ہم عرض کریں گے۔ المقام الثانی ان حقیقت الایمان لا تزید ولا تنقص، کہتے دوسری بحث یہ ہے کہ حقیقت ایمان، نفس ایمان وہ کم زیادہ نہیں ہوتا، لما مرہ جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ انہا تصدیق القلبی، کہ تصدیق قلبی جو ہے دل کی تصدیق، جب وہ یقین و اذعان کی حد کو جا پہنچے، تصدیق جب اس میں پورا یقین اور اذعان پیدا ہو جائے، جس کو گرویدن سے تعبیر کیا کہ انسان مکمل طور پر گرویدہ ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں تصدیق، تو وہ تصدیق قلبی ہوتا ہے حقیقت ایمان، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ وہذا لا یتصور فی زیادہ ولا نقصان، تو اس میں زیادتی اور کمی کا کوئی تصور نہیں ہے تصدیق قلبی میں۔ حتیٰ ان من حصل له حقیقت التصدیق، حتیٰ کہ بات یہ ہے کہ جس کو حقیقت تصدیق یعنی نفس ایمان حاصل ہو گیا، فسواء اب برابر ہے، عطا بالطاعات وہ عبادات کرے، اب ارتکب المعاصی یا کوئی معاصی کا ارتکاب کرتا رہے، فتصدیق وہ باقٍ علی حالہ، اس کی وہ جو تصدیق ہے نفس ایمان وہ اپنی حالت پر باقی رہتا ہے، لا تغیر فیہ اصلا، اس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، تو تصدیق با اعتبار اپنی حقیقت کے اس میں کمی زیادتی نہیں۔ رہا وہ آیات جن میں ایمان کی کمی زیادتی کی بات ہے، تو اب ان آیات کے متعلق جواب دینے لگا ہے، کہتے ہیں والآیات الدالۃ علی زیادۃ الایمان،
وہ آیات جن میں ایمان کی زیادتی کی دلالت موجود ہے، محمولۃ، ان آیات کو محمول کرنا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کے مطابق، فرمان کے مطابق، کہ یہ صحابہ کی بات ہے کہ انہم کانوا، کہ حضرات صحابہ کرام ایمان لائے تھے فی الجملہ، پہلے تو وہ اجمالی ایمان تھا ان کا، جو چیزیں سامنے تھی، جو چیزیں نازل ہو چکی تھی، صرف ان پر ایمان تھا۔ ثم یاتی فرض بعد فرض، پھر ایک فرض کے بعد اور فرض آتا ہے۔ آپ فرض بعد فرض کے بعد آیت بعد آیت بھی لگا سکتے ہیں، ایک آیت قرآن کی اور آ جاتی، پھر اور آ جاتی، پھر اور آ جاتی۔ وَقَانُوا يُؤْمِنُونَ بِكُلِّ فَرْضٍ خاص، اب وہ ہر آنے والے اس خاص فرض پر پھر ایمان لاتے۔ تو حاصل یہ ہے کہ ان کا ایمان زیادہ ہوتا، لیکن زیادہ کس اعتبار سے؟ ما یجب بہ الایمان، جن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے، جس کو میں مؤمن بھی کہہ رہا ہوں، تو جن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے، اس اعتبار سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا، کیونکہ وہ چیزیں نئی نئی آ رہی ہوتی۔ وہذا لا یتصور، کہ غیر عصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صورتحال کہ اب چیزوں میں اضافہ ہوتا جائے اور اس پر ایمان لاتے جائیں، اور حکم میں اضافہ ہو اور ایمان لائیں، یہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد اب یہ چیز متصور نہیں ہے۔ تو زیادت ہم ایمان سے مراد صرف صحابہ کرام ہے۔ وفیہ نظر، کہتا ہے اس جواب پر ایک اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ فرائض کی تفصیلات کا علم اب بھی ممکن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اب بھی یہ صورتحال کسی کے ساتھ ممکن ہو سکتی ہے۔ مثلا کوئی آدمی نو مسلم ہے، ایمان لے آیا، بعد میں اس کو فرائض کی تفصیلات ہم بتا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ پہلے وہ ایمان لایا، بعد میں اس کو جب تفصیلات بتاتے رہتے تو وہ ان پر بھی ایمان لاتا رہتا ہے، تو اس کا بھی ما یجب بہ ایمان کے اعتبار سے اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ اس پر اشکال ہے۔ اس اشکال کا کیا جواب دیا کہ جناب ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ایمان اجمالی لانا واجب ہے، جن چیزوں پر، جن چیزوں کا علم اجمالی ہے، اور جن چیزوں کی تفصیلات کا علم آ گیا ان پر تفصیلات کے ساتھ ایمان لانا واجب ہے۔ اور ہم پہلے بتا چکے کہ تفصیلی ایمان اجمالی ایمان سے اگرچہ ازید اور اکمل تو ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہم بتا چکے کہ ایمان اجمالی کا درجہ ایمان تفصیلی سے کوئی کم نہیں ہوتا۔ وہ ہے تفصیلی اور اجمالی کی بات۔ نفس ایمان، نفس ایمان کی جو بات ہے، فإنما هو في الاتصاف بأصل الایمان، اصل ایمان جو ہے اس کی بات ہو رہی، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ اصل ایمان اجمالی سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، بعد میں تفصیلات آتی رہتی ہیں تو اس سے تفصیلات ہو جاتی ہیں۔ نفس ایمان تو پہلے موجود ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ ثبات و دوام علی ایمان کو زیادتی سے تعبیر کیا گیا، یعنی زیادت علیہ فی کل ساعت، ہر ساعت میں اس میں جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے ایسے ایمان کیا اس کو زیادتی کہا گیا۔ حاصل یہ ہے کہ انہ یزید بزیادت الازمان، کہ ایمان کو زیادہ، ایمان زیادہ ہوتا ہے زمانہ کا زیادہ گزرتا ہے، اس لیے کہ ایمان عارض ہے اور عارض باقی نہیں رہتا مگر امثال کے تجدد سے، امثال نئی نئی آتی ہیں، کیونکہ عارض جو ہے وہ اس کا اپنا تو وجود نہیں ہوتا، اس کے وجود کو جو دوام ہوتا ہے اس کو تجدد امثال سے تعبیر کیا گیا۔ تو تجدد امثال سے تعبیر کرنے کی وجہ سے ایمان کو زیادہ کہا گیا ہے۔ یہ تجدد امثال وغیرہ شاید آپ کو بات سمجھنا دشوار ہو، آپ زیادت ازمان کو ذہن میں رکھیں کہ زمانہ جو زیادہ گزرتا ہے اور اسی کو زیادتی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وفیہ نظر، اس پر بھی ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ کسی بھی چیز کا حاصل ہونا اس کے ختم ہونے کے بعد، یہ تو اضافہ نہیں ہے، یہ تو زیادتی نہیں ہے۔ ایک عارض ہے، پہلا عارض ختم ہو گیا اس کی مثال اور آ گئی، وہ ختم ہو گیا اس کی مثال اور آ گئی، تو ایک چیز ختم ہو گئی اس کے بعد اس کی دوسری مثال، تجدد امثال تو بعد انعدام الشیء ہے، ایک چیز کے ختم ہونے کے بعد دوسری چیز ہے، تو اس کو تو زیادتی نہیں کہا جاتا۔ جیسے مثلا فی سواد الجسم، کسی جسم کا رنگ کالا ہے، کسی جسم کا رنگ کالا ہے، تو فلسفی تو یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلا کالا رنگ ختم ہو گیا، اس کی مثل دوسرا کالا رنگ آ گیا،
پھر وہ ختم ہو گیا، ساعت ساعت گزرنے سے پہلا رنگ ختم ہوتا جاتا ہے، دوسرا آتا جاتا ہے، پہلا ختم ہوتا ہے دوسرا آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تجدد امثال۔ یہ نئی چیز تو نہیں ہے، یہ نئی چیز ہے، یہ اضافہ تو نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہاں وہ ہے، یہ نئی چیز ہے، لیکن اسی کو اضافے سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کو میں نے آپ کو زیادت الازمان سے سمجھایا ہے۔ تو دو جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب کہ زیادتی سے مراد ثمرات ایمان کی زیادتی، اشراق نور ہی، نور ایمان کے چمکنے کو کہا گیا، وضیاء ہی فی القلب، اور دل کے اندر ایمان کی روشنی پیدا ہونے کو زیادتی سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ جو نور ایمان اور ایمان کی چمک اور ایمان کے ثمرات اور اس کے برکات اور اس کے اثرات، اس پر کوئی بھی لفظ بولا جا سکتا ہے، یہ چیزیں اعمال سے زیادہ ہوتی ہیں اور معاصی سے کم ہوتی ہیں، نفس ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، ثمرات ایمان بڑھتے رہتے۔ یہ بھی بات سمجھ آ گئی۔ آگے جی، ہاں یہاں یہ بتا رہا کہ یہ ساری بحث تب ہے اگر ہم اعمال کو تصدیق کا جز نہیں مانتے، جیسے کہ اہل حق نہیں مانتے۔ جو طبقہ اعمال کو بھی ایمان کا جز مانتا ہے، جس کی تفصیل پہلے پچھلے سبق میں بیان ہو چکی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں عمل بالارکان بھی شامل ہے، ان کے نزدیک جیسے عمل بڑھتا رہتا ہے ایمان بھی بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ عمل ایمان کا جز ہے۔ بات تو ہم اپنے مسلک کی کر رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک عمل چونکہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، لہذا ان کے نزدیک ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہو کہ یہ جو اختلاف ہے ایمان میں کمی اور زیادتی ہونے نہ ہونے کا، یہ اختلاف ایک دوسرے اختلاف کی وجہ سے، وہ اس کی بنیاد ایک اور اختلاف، وہ کون سا کہ عمل کو ایمان کا حصہ ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ جو مانتے ہیں ان کے نزدیک ایمان میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور جو عمل کو ایمان کا حصہ نہیں مانتے، ایمان صرف تصدیق قلبی کو کہتے ہیں، ان کے نزدیک اعمال کی وجہ سے ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ تو اس اختلاف کی وجہ سے یہ نیا اختلاف پیدا ہو۔ کہتا ہے ومن ذهب الى ان الاعمال، جو ادھر گیا ہے کہ اعمال جو ہے وہ ایمان کا جز ہیں، تو ان کے نزدیک ایمان کو کمی زیادتی کو قبول کرنا وہ ظاہر بات ہے، وہ انکار نہیں کریں گے، اعمال بڑھتے رہتے ہیں، ایمان بڑھتے رہتے ہیں۔ ولہذا قیل، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ایک دوسرے مسئلے کی فرع ہے، یہ اختلاف ایک دوسرے اختلاف کی فرع ہے۔ وہ پہلا اختلاف کون سا تھا؟ کون الطاعات جزء من الایمان، کہ عبادات ایمان کا جز ہے یا نہیں ہے۔ ہم کل گزشتہ کے سبق میں عرض کر چکے کہ ہمارے نزدیک طاعات داخلۃ فی الایمان نہیں ہے، تو جن کے نزدیک نہیں ہے ان کے نزدیک طاعات اور عبادات سے ایمان نہیں بڑھتا، اور جن کے نزدیک طاعات اور عبادات ایمان کا جز ہوں گی ان کے نزدیک طاعات اور عبادات سے ایمان بڑھے گا۔ تو یہ اختلاف اس اختلاف کی وجہ سے جو جز ہونے اور نہ ہونے کا اختلاف تھا، جس کو ہم نے کل صاف کیا ہے۔ اچھا جی، چوتھا جواب جو ہم نے عرض کیا کہ بلحاظ افراد کے قوت اور ذوف کو زیادتی سے تعبیر کیا گیا، اس کو بیان کرا۔ قال بعض المحققین، بعض محققین مثلا قاضی عز الدین صاحب وغیرہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ لا نسلم، ہم نہیں مانتے کہ حقیقت تصدیق جو ہے وہ زیادتی کمی کو قبول نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فرق قوت اور ذوف کا ہوتا ہے، یعنی یہ کمی زیادتی باعتبار قوت اور ذوف کی ہوتی ہے۔ للقطع، اس لیے کہ یہ بات پکی ہے کہ امت کے افراد کی سب افراد کی تصدیق بھی ملا لیں، لیس کا تصدیق النبی، وہ نبی کی تصدیق کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو افراد کے اعتبار سے کسی کا ایمان قوی اور کس کا ایمان اس سے کمزور، اس کو کمی اور زیادتی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ولہذا قال، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کر دی کہ جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ نہیں کہا تھا کہ میرا ایمان زیادہ ہو جائے، یہ کہا تھا کہ ایمان میں اطمینان ہو جائے۔ اطمینان کا مطلب قوت آ جائے، تو قوت اور ضعف اس کو کمی اور زیادتی سے تعبیر کر لیں، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ چار جواب ہو گئے۔ اب کہتے ہیں جی بقیہ ہنا بحث آخر، اب اس میں ایک بحث رہ گئی ہے، کیونکہ ہم نے جو شروع میں 5 مذاہب آپ کے سامنے عرض کیے تھے، 5 مذاہب ایمان کے حوالے سے،
کہ بعض کا یہ مذہب ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، جو ماتریدی اور حنفیہ کا مذہب، اور بعض کا یہ مذہب کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، یہ بھی آپ پڑھ چکے، اور بعض کا یہ مسلک کہ ایمان جو ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالارکان، اس کی تفصیل بھی ہو چکی۔ اور کرامیہ کا یہ تھا، کرامیہ کا یہ مسلک آپ نے پڑھا کہ ان کے نزدیک ایمان صرف اقرار باللسان کو کہتے ہیں، تصدیق بالقلب ضروری نہیں، اس کی تفصیل بھی ہو چکی۔ ایک بات رہ گئی، قدریہ کا مسلک جو ہم نے بیان کیا تھا، قدریہ کا ان کا مسلک یہ تھا کہ ایمان صرف معرفت کو کہتے ہیں، معرفت کہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، اللہ کا نبی کیا کیا لے کر آیا ہے، جس کو پتہ چل جائے وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے، اور جس کو اس کو پتہ نہیں چلا، معرفت نہیں ہوئی، وہ ایمان والا۔ تو ان کے نزدیک صرف پتہ چل جانا کہ اللہ کا نبی کیا لے کے آیا، اللہ کا نبی یہ لے کے آیا کہ اللہ کا نبی کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے فرشتے بھی ہیں، اس کے رسول بھی ہیں، اس کی کتابیں بھی ہیں، اور اس نے جنت بھی بنائی، اس نے جہنم بھی بنائی، اس نے حساب بھی لینا ہے۔ جو کچھ اللہ کا نبی لے کر آیا اس کا جس کو پتہ چل گیا، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ تو بس معرفت ایمان ہے، آگے جو کہتے ہیں نا تصدیق کرنا دل کا، وہ ضروری نہیں، صرف معرفت کو انہوں نے کیا کہا، ایمان۔ یہ قدریہ کا مذہب جو ہم نے آپ کو جب مذاہب لکھوائے تھے اس میں یہ بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ اب جناب اس پر گفتگو کرنی ہے کہ قدریہ کا یہ کہنا کہ ایمان صرف معرفت کا نام ہے، تصدیق ہو یا نہ ہو، کہتے یہ بالکل غلط بات ہے، یہ ان کا عقیدہ بالکل فاسد ہے۔ اس لیے کہ اس طرح تو قرآن پاک میں جو آتا ہے یہودیوں کے متعلق، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہودی جو ہیں ان کو تو معرفت ایسے حاصل تھی کہ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، نبی پاک کو یا قرآن پاک کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو معرفت تو ان کو حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو کیا کہا گیا کہ وہ کافر ہیں۔ تو اگر معرفت کو ایمان کہا جائے تو یہ تو یہودیوں کو حاصل تھی۔ اور اسی طرح فرعون کے متعلق، فرعون اور اس کے ساتھی جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف لوگ تھے، ان کے متعلق قرآن پاک میں وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، وجحدوا بها، انہوں نے انکار کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا اور ان کے دین کا، واستيقنتها، ان کے دلوں میں یقین تھا کہ یہ سچ ہے، دلوں میں یقین تھا کہ یہ سچ ہے، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ سچا نبی ہے، لیکن عناد، تکبر اور ضد کی وجہ سے جحدوا بها، انہوں نے انکار کیا۔ تو معرفت تو ان کو حاصل تھی، یقین کی حد تک معرفت حاصل تھی، لیکن انکار کر رہے تھے، اس لیے وہ کافر ہوئے۔ آپ تو کہتے ہیں معرفت ایمان ہے، معرفت ایمان ہوتی تو وہ واستيقنتها کے باوجود وہ کافر ہوتے، اور اگر صرف معرفت ہی ایمان ہوتی تو یہودیوں کو حاصل تھی معرفت، وہ کافر کیوں ہوتے؟ معلوم ہوا کہ معرفت صرف ایمان نہیں بلکہ تصدیق ایمان ہے۔ تصدیق اور معرفت میں ایک فرق ہے، کہتے ہیں تصدیق اور معرفت میں جو فرق ہے نا جی، اس بات کو ذرا تھوڑا سا توجہ زیادہ کرنی پڑے گی، پھر ہم بتائیں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ تصدیق اور معرفت میں ایک فرق ہے، تصدیق اور معرفت میں ایک فرق ہے۔ تصدیق اختیاری چیز ہے، معرفت غیر اختیاری چیز ہے۔ ایک فرق یہ سمجھا رہا ہے کہ معرفت غیر کس چیز کا پتہ چل جائے، یہ سامنے کیا چیز ہے، پتہ چل گیا درخت ہے، یہ سامنے کیا چیز ہے، یہ فلاں بلڈنگ ہے، معرفت آ گئی، پہچان آ گئی، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ اب انسان کا اختیار تو نہیں تھا نا کہ وہ دیکھتا اور پھر اپنا اختیار استعمال کرتا تو اس کو پتہ چلتا کہ یہ درخت ہے، اور اگر اختیار استعمال نہیں کیا، کوئی کوشش نہیں کی، صرف دیکھا ہے، تو پھر نہ پتہ چلے کہ درخت ہے، ایسی بات تو نہیں، اس میں کسب و اختیار تو ہے نہیں، وہ تو جس چیز پر نظر پڑے گی فوراً اس کی معرفت آ جائے گی خود بخود۔
تو کسی چیز کی پہچان خود بخود آ جانا بغیر کسب و اختیار کے، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ اور کسی چیز کی پہچان آ جانا انسان کے کسب و اختیار سے، کہ وہ اختیار کرے، ارادہ کرے، کسب کرے، محنت کرے، جد و جہد کرے، اور پھر اس کا یقین دل میں آئے، اس کو کہتے ہیں تصدیق۔ تو تصدیق اور معرفت میں کیا فرق ہوا؟ کسب و اختیار کا۔ بغیر کسب و اختیار کے جس چیز کا یقین آئے اس کو کہیں گے معرفت، وہ ایمان نہیں ہے۔ اور جس میں کسب و اختیار اور اپنا ارادے کا بھی عمل دخل ہو، اس کا یقین دل میں آئے، تو اس کو کہتے ہیں تصدیق، یہ ایمان ہے۔ تو معرفت ایمان نہیں ہے کیونکہ اس میں انسان کا ارادہ، کسب اور اختیار کو عمل دخل نہیں ہے۔ اور تصدیق ایمان ہے کیونکہ اس کے اندر انسان کا ارادہ، اس کا اختیار اور کسب کو بھی عمل دخل اس کے اندر ہے۔ تو معرفت اور تصدیق، اس میں کیا فرق ہے؟ کسب و اختیار کا، ارادہ اور غیر ارادے کا فرق۔ یہ سمجھ گئے بات؟ لہذا بغیر ارادے کے کس چیز کی معرفت ہوگی تو ایمان نہیں، اور ارادے کے ساتھ کس چیز کی معرفت ہوگی تو ایمان ہے۔ یہ ہو گیا معرفت اور تصدیق کا فرق۔ اس پر ایک سوال ہے، اس پر سوال یہ ہے کہ یہ سوال ہے مناطقہ کا سوال ہے۔ منطقی حضرات جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت بات سنو، ایک ہوتا ہے تصور اور ایک ہوتا ہے تصدیق۔ تصور اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کی نسبت، کسی چیز کی، دو چیزوں کی آپس میں نسبت کا ہم تصور کر لیں، خیال کر لیں، دو چیزوں کی آپس میں نسبت کا خیال، اس کو کہتے ہیں تصور۔ اور دو چیزوں کی آپس میں نسبت پر جب کوئی دلیل قائم ہو جائے تو اس دلیل قائم ہونے کے بعد جو ہمیں علم حاصل ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تصدیق۔ تو سنیں بات کو، نسبت بین الشیئین بغیر یقین کے اگر ہمارے علم میں آئے، بغیر دلیل کے، نسبت بین الشیئین بغیر دلیل کے ہمارے سامنے آئے، اس کو کہتے ہیں تصور۔ اور دو چیزوں کی آپس میں نسبت ہمارے یقین میں آ جائے، ہمارے علم میں آ جائے دلیل کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں تصدیق۔ تو یہ دونوں چیزیں غیر اختیاری ہیں، تصور بھی غیر اختیاری ہے، اور تصدیق بھی جب کوئی دلیل سامنے آ جائے گی تو اس کی معرفت جو ہے وہ تصدیق کی شکل اختیار کر جائے گی۔ تو تصدیق اور تصور دونوں غیر اختیاری ہیں، صرف دلیل ہونے نہ ہونے کا فرق۔ دلیل ہوگی تو تصدیق بن جائے گا، دلیل نہیں ہوگی تو تصور ہوگا۔ اور تصور اور تصدیق دونوں یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اختیار سے جو معرفت ہو اس کو تصدیق کہتے ہیں، اور جو بغیر اختیار کے ہو اس کو معرفت کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بغیر اختیار کے بھی کسی چیز کی معرفت اگر دلیل کے ساتھ ہو تو وہ بھی تصدیق کہلاتا ہے۔ یہ ایک سوال ہے، اور سارے کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل سوال ہے، لیکن مشکل نہیں ہے۔ اصل میں تصور اور تصدیق یہ الگ الگ اصطلاحات ہیں۔ اہل کلام کی اصطلاح میں تصدیق اس کو کہتے ہیں جس میں ارادہ اور اختیار کا عمل دخل ہو، اور اہل منطق کی اصطلاح میں صرف کسی نسبت پر دلیل قائم ہو جانے کو تصدیق کہتے ہیں، چاہے کسب و ارادہ ہو چاہے نہ ہو۔ تو ان کی اصطلاح میں وہ تصدیق ہے، ہماری اصطلاح میں وہ تصدیق نہیں ہے۔ ہماری اصطلاح میں تصدیق وہ ہے کہ دلیل ہو یا نہ ہو، اپنے کسب اور ارادے سے اس پر انسان جو ہے وہ یقین آ جائے۔ تو یہ اس بعض اصطلاحات میں فرق ہوتا ہے، اصطلاحات کے فرق سے مغالطہ بھی ہو جاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ مثال یہ کہ اگر ہمارے سامنے کسی قاعدے سپارے والے بچے کو لایا جائے کہ حضرت اس کا امتحان لے لے، اس نے قاعدہ پڑھ لیا ہے، دو چار سپارے پڑھ لیے ہیں، نماز کی دعائیں پڑھ لی ہیں، اس کا امتحان لے لیں۔ ہم اس کو کہتے ہیں ہاں بھائی سناؤ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ہمیں سنائے گا جی پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور ایک ہمارے سامنے
کافیہ یا شرح جامی کے طالب علم کو لایا جائے کہ جی اس کا امتحان لیں، تو وہ ہم اس کو پوچھیں ہاں بھائی کافیہ کا امتحان دینا ہے، وہ کہتے ہیں جی، تو ہم اس کو کہیں گے بتاؤ کلمہ کیا ہے، تو اس کو کہنا پڑے گا الکلمۃ لفظ وضع لمعنى المفرد، الکلمۃ لفظ وضع لمعنى المفرد، وہ یہ کہے گا۔ اگر وہ کہے کافیہ کا طالب علم کہ جی کلمہ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم اس کو فیل کر دیں گے کہ اس کو تو کلمے کی تعریف نہیں آتی۔ تو اس کے نزدیک کلمہ اور ہے، اس کے نزدیک کلمہ اور ہے۔ اب اہل نحو کے نزدیک یہ بھی کلمہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہ کہے کہ ھذا رجل، یہ آدمی ہے، اہل نحو کے نزدیک یہ کلمہ ہے، مبتدا خبر ہے نا، یہ لفظ اس نے بولا ہے نا اپنی زبان سے، تو یہ کلمہ ہے، مبتدا خبر کو کلمہ کہتے ہیں۔ کوئی آدمی کہ ھذا رجل، ھذا فرس، یا زید عالم، اہل نحو کے نزدیک یہ کلمہ ہے، لیکن جو اہل نحو نہیں ہے، قرآن پاک کے طلباء ہیں، ان کے نزدیک کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ اصطلاحات کا فرق ہوتا ہے جناب۔ اہل منطق کے نزدیک تصور اور تصدیق دونوں چیزیں غیر اختیاری ہی ہوتی ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ تصور بلا دلیل کسی چیز کا علم، اور تصدیق دلیل کے ساتھ کسی چیز کا علم اور پہچان۔ لیکن اہل کلام کے نزدیک تصدیق اس کو کہتے ہیں جو انسان اپنے قصب اور ارادے سے، محنت سے، کوئی غور و فکر کر کے، کوئی جد و جہد کر کے، کوئی کوشش کر کے کسی چیز کو پائے، اس کو تصدیق کہتے ہیں، اور یہ ایمان ہے۔ اور جہاں انسان کے جد و جہد اور کوشش کا عمل دخل نہ ہو، اس کو معرفت کہتے ہیں۔ وہ اہل کلام کے نزدیک وہ تصدیق نہیں ہے۔ تمہاری تصدیق اور ہے، ہماری تصدیق اور ہے، جیسے بچوں کا کلمہ اور ہے اور کافیہ والوں کا کلمہ اور ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے نا مشقت میں نہ ڈالو کہ معرفت جو ہے وہ ایمان ہے۔ ہم ثابت کر چکے کہ صرف معرفت ایمان نہیں ہے، اور جس تصدیق کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اور چیز ہے، اور جو تم جس کو اب اہل منطق تصدیق کہہ رہے ہیں وہ بغیر قصب و اختیار کے ہوتا ہے، وہ اور ہے۔ یہ اور ہے، وہ اور ہے، اور بات قابل غور ہے۔ یہ تھی جی اس گفتگو کا حاصل جو ابھی آگے ہے، تو اس کو میں ترجمہ کرتا ہوں، ذرا دیکھیے۔ کہتے ہیں والمذکور فی کلام بعض المشائخ، بعض مشائخ کے کلام میں یہ مذکور ہے کہ تصدیق عبارت عن ربط القلب، دل کے یقین سے عبارت ہے، اس چیز کا یقین جو کسی خبر لانے والے کی خبر سے آدمی کو حاصل ہو، اور یہ ایسی چیز ہے جو قصبی چیز ہے، قصب و اختیار سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ تصدیق کرنے والے کا اس میں اختیار ہوتا ہے، پھر یہ چیز ثابت ہوتی ہے، اسی لیے اس کو اس پر ثواب بھی ملتا ہے، اور اسی لیے ایسی تصدیق کو راس العبادات کہا گیا ہے۔ بخلاف معرفت کے، وہ معرفت جو وہ تو بلا کسب کسی چیز کو سامنے دیکھ کر پہچان حاصل ہو جاتی ہے، جیسے کسی آدمی کی نظر پڑے سامنے کسی جسم پر تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ دیوار ہے یا پتھر ہے، بس اس کو معرفت کہتے ہیں۔ یہ تو اس میں کسب و اختیار نہیں۔ وہذا ما ذکر بعض المحققین، اور یہی ایک فرق ہے جو بعض محققین بتا رہے ہیں کہ تصدیق اس چیز کو کہتے ہیں جس میں صدق کا اختیار جو ہے مخبر، خبر لانے والے کی خبر کے سچ ہونے کو آدمی اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر صرف دل میں آ جائے اور اس کا اختیار اس نے اپنا استعمال نہیں کیا، محنت نہیں کی، لم یکن تصدیقاً، وہ تصدیق نہ ہوگا۔ وہ امکان معرفت، اگرچہ معرفت تو ہوگی اگر اس میں اس کا اختیار کو دخل نہیں ہے۔ وہذا مشکل، کہتے یہ ایک مشکل مقام ہے، اس لیے کہ اہل منطق کے نزدیک تصدیق بھی علم کے اقسام میں سے ہے، اور یہ کیفیات نفسانیہ کو کہتے ہیں، افعال اختیاریہ کو نہیں کہتے۔ اس لیے کہ جب ہم دو چیزوں کی نسبت کا تصور کرتے ہیں اور اس میں ہم شک کرتے ہیں کہ اس میں اس بات یا نفی ہے یا نہیں ہے، اس کو تصور کہتے ہیں۔ ثم اقیم البرہان علی ثبوتها، جب کسی نسبت کے ثبوت پر دلیل قائم ہو جاتی ہے تو اس دلیل کے بعد جو ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے وہ معنی تصدیق، اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ تو حکم و اثبات اور ایقاع، یہ
کہ کسی نسبت کا ایقاع ہو جائے، کسی نسبت کا اثبات ہو جائے اور اس پر دلیل قائم ہو جائے تو بس دلیل کے قائم ہونے کو تصدیق کہتے ہیں. اس میں کسب و اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جب نہیں ہے تو یہ ایک مشکل ہے. اس کا جواب دیا کہ جی ہاں، بات یہ ہے کہ تحصیل تلک الکیفیات، یہ جو کیفیات ہے نا حاصل ہوتی ہیں اختیار کے ساتھ. اور اختیار کیا ہے؟ فی مباشرت الاسباب، کہ آدمی اسباب کو استعمال کرتا ہے، وہ صرف النظر اور کچھ غور و فکر کرتا ہے، وہ رفع الموانع اور رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، ونحو ذالک، اس کے علاوہ کوئی آدمی جدوجہد اور کوشش کرتا ہے، اس جدوجہد اور کوشش اور اختیار کے استعمال کرنے سے جو یقین دل میں آتا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ہم اس کی بات وبہذا الاعتبار یقد تکیف بالایمان، اس اعتبار سے ایمان کی کیفیت جو دل میں واقع ہو جاتی ہے یعنی کسب و اختیار کے ساتھ، وہ ہوتا ہے ایمان. ولا یکفا فی حصول تصدیق المعرفہ، اور اس طرح کی جو تصدیق جو ہم کہہ رہے ہیں اپنے اختیار سے حاصل ہونا، یہ صرف معرفت سے حاصل نہیں ہوتی. لأنها قد يكون بدون ذلك، اس لیے کہ بہت دفعہ معرفت جو ہے بدون ذالک یعنی اس قصب اور اختیار اور ارادے کے بغیر حاصل ہوتی ہے، جس کو تم تو تصدیق کہتے ہو لیکن ہمارے نزدیک وہ تصدیق نہیں، وہ معرفت ہوتی ہے. نعم یلزم ان تکون معرفت الیقینیت المکتسبۃ بالاختیار تصدیقا. جی ہاں، ہم کہتے ہیں کہ جو معرفت یقینی ہو، جو اختیار اور محنت سے حاصل ہو، وہ تصدیق ہے. ولا باس بذالک، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس طرح کی معرفت جو کسب و اختیار کو جس میں عمل دخل ہو جائے، اگرچہ تمہارے نزدیک بغیر کسب و اختیار والی کو بھی تصدیق کہتے ہیں، لیکن جو کسب و اختیار والی تصدیق ہے ہم کہتے ہیں بس اس معرفت کو ہم تصدیق کہتے ہیں، اس معرفت کو ایمان کہتے ہیں. اچھا، کیوں کہ اس طرح جو تصدیق ہوگی جس میں کسب و اختیار ہوگا، اس طرح کی جو معرفت ہوگی جس میں کسب و اختیار اور آدمی کا ارادہ بھی داخل ہوگا، یہی وہ معنی ہے جو فارسی میں گرویدن سے تعبیر کیا گیا. گرویدن، دل پر پورا یقین اور ایمان آ جائے. ولیس ایمان و تصدیق کو سوا ذالک، اور ایمان اور تصدیق اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہے ایمان اور تصدیق جو گرویدن ہے. اور گرویدن کیا ہے؟ جو یقین آدمی کے اپنے ارادے اور اختیار سے حاصل ہوتا ہے. اچھا جی، اب ایک چھوٹا سا سوال رہ گیا، 1 منٹ کی بات ہے. وہ یہ کہ بعض کافر جو ان کو دل سے تو پورا یقین تھا، تو ہم کہتے ہیں دل سے پورا یقین تھا لیکن ہم پھر بھی ان کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ علامات کفر موجود. اب ابو جہل کو یہ اس طرح کے اور کئی کافروں کو دل سے پورا یقین تھا کہ یہ سچا رسول ہے، سچا نبی ہے، اور قرآن سچا ہے، سب یہ دین سچا ہے، سب کچھ ان کو یقین تھا، تصدیق کی حد تک یقین تھا، لیکن پھر بھی ہم ان کو کافر کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کہ کلمات کفر، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، وہ کلمات کفر اور علامات کفر ظاہر تھی. اور یہ ہم بات پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے شک تصدیق کرتا ہو لیکن علامات کفر ظاہر ہو جائیں تو ہم اس کو کافر کہیں گے. تو بعض کافر جو معاندین منکرین تھے، والا تقدیر الحصول، اگر یہ طے بھی کر لیں کہ ان کو تو اس طرح کی معرفت اور اس طرح کی تصدیق حاصل تھی، پھر بھی ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں بِإِنْكَارِهِمْ بِاللِّسَان، اس لیے کہ وہ زبان سے انکار کرتے تھے. اور زبان سے انکار کرنا اور عناد اور تکبر پر اڑے رہنا یہ علامات تکذیب و انکار ہے. جب کسی بھی شخص کے اندر علامات تکذیب آ جائیں، علامات کفر آ جائیں، تو پھر اس کو ہم کافر کہتے ہیں. یہ بات بھی پہلے بیان ہو چکی ہے کہ تصدیق قلبی اور اقرار باللسان اس وقت ایمان بنتا ہے جب اس کے ساتھ علامات کفر موجود نہ ہوں. جیسے پہلے تفصیل آ چکی، کوئی آدمی کلمہ بھی پڑھتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے لیکن قرآن کو گندگی میں پھینک دیتا ہے، یا کلمہ بھی پڑھتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے لیکن بت کے آگے سجدہ کر دیتا ہے، تو ہم اس کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ تصدیق قلبی اور اقرار باللسان کے باوجود، اس لیے کہ علامات کفر ہیں. تو بعض کافر ایسے ان کو تصدیق حاصل تھی لیکن علامات کفر کی وجہ سے ہم ان کو کافر کہتے ہیں. تو یہاں تک بات مکمل ہو گئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سمجھ گئے جی؟
آج کا سبق بھی سمجھ گئے ہوں گے۔